اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ انفطار پڑھیں گے جس کا نمبر ہے 82۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور اس کا اردو ترجمہ آج ہم پڑھیں گے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کے اگلے پچھلے سب کا حساب معلوم ہو جائے گا۔ اس کا اگلا پچھلا سب حساب معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نقص سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کر دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہے، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ اس کی چھوٹی سی اگر تشریح کی جائے تو صاف ظاہر ہے، جیسا میں ہر مکی صورت کے بارے میں کہتا آ رہا ہوں کہ مکے کی صورتوں میں کوئی آپ کو قوانین نہیں ملیں گے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ یہ تفصیل آپ کو صرف مدنی صورتوں میں ہی ملے گی۔ مکے کی پوری 13 سال کی زندگی میں جو 86 صورتیں آئی ہیں، اس میں بہت کم ایسا آیا ہے مسئلہ جس میں کچھ قوانین آئے ہیں، ورنہ صرف ایک چیز کی طرف اسٹریس کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ موت تمہاری جو آنے والی ہے، تم یہ مت سمجھو کہ یہ صرف موت اس دنیا کا اینڈ ہے، بلکہ اصل دنیا کی سٹارٹنگ ہے، ابتدا ہے، جس میں پھر سے تم کو اٹھایا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا اور وہ ساری ڈیٹیل، خبریں کھول دی جائیں گی۔ وہ دن ایسا دن ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ روئی کے گولوں کی طرح اڑیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، خبریں کھول دی جائیں گی، اور اس دن آدمی کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے، کیا اچھائی کی ہے کیا برائی کی ہے۔ یقیناً اچھے لوگوں کو انعام ملے گا اور برے لوگوں کو سزا ملے گی۔ یہ یقین آج بھی سب سے زیادہ یقین جس بات کا ہے دنیا میں، اللہ کا انکار کرنے والا بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن اتنا موت پہ ایمان یقین رکھنے کے باوجود جو سب سے کمزور یقین اور ایمان ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے موت کے بعد والی زندگی۔ شرک بھی اس کا ایک سبجیکٹ ہے، اس میں شرک کی اور توحید کی بھی بات ہوئی ہے مکی صورتوں میں، لیکن آپ غور کر کے دیکھیے جو زیادہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو تمہیں اٹھنا ہے۔ اگر یہ تصور صبح سے شام تک ہمارے سننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، عمل کرنے میں، محسوس کرنے میں، کھانے میں، پینے میں، زندگی گزارنے میں، رشتے نبھانے میں، اگر اس احساس کو لے کے آپ جئیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری ہے اور مجھے یہاں یہ اس چیز سے رک جانا ہے۔ اور اچھائی برائی کی تمیز تو وہ مدنی صورتیں تو ریویژن ہے، لیکن وہ الہمہا فجورہا وہ تقویٰ آپ کے اندر موجود ہے۔ دنیا کے کسی انسان کو پکڑ کے آپ یہ پوچھئے جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ بولے گا نہیں۔ کسی مذہب کا، کسی عمر کا، نشہ لینا ٹھیک ہے، بولے گا نہیں۔ خود نشہ لے رہا ہے مگر بولے گا نہیں، اچھی چیز نہیں ہے۔ کسی کا قتل کر دینا اچھی چیز ہے، کسی کی عزت لوٹنا اچھی بات ہے، نہیں۔
حرام کا مال کھانا اچھی بات ہے. اب آپ تصور کریے، آج ہی میرے سامنے ایک کیس آیا ہے سامنے کہ آخرت کا یقین نہیں ہے کہ مر کے جی اٹھنا ہے، حساب دینا ہے. والد صاحب کا انتقال جنوری میں ہوا ایک سال، اور اس سے 3 دن پہلے لے جا کے لائف سرٹیفکیٹ لے کے آئے، ان کا پینشن ملتا تھا. یعنی گورنمنٹ دیکھ کے چیک کر کے سائن کر دیتا ہے کوئی بھی آفیسر، 1 سال تک ان کا وظیفہ اکاؤنٹ میں آتا رہتا ہے. 3 دن کے بعد وہ صاحب کا انتقال ہو گیا. اچھا خاصا 30-40 ہزار جو ہے وظیفہ ہے. سب آپس میں بھائی بہن لڑ رہے ہیں کہ وظیفہ کون لے گا. کسی پڑوسی نے، کوئی سبزی کی دکان والے نے آ کے مل کے کہا کہ بھئی وہ میں بھی غریب آدمی ہوں ورنہ چھوڑ دیتا تھا، 200-300 روپے کا کچھ سودا آپ کے والد صاحب لیے تھے، پیسے نہیں دیے. تو اگر وہ وظیفہ نہ بھی اترتا، یہ لوگ نہ بھی لیتے، تو باپ کا قرضہ ہے، اپنی جیب سے ادا کرنا چاہیے تھا. تو جواب یہ ملا اس سبزی والے کو کہ جہاں انہوں ہے ان سے جا کے لے لو. تو اب مجھے ایسی تکلیف ہوئی اس بات سے کہ جس چیز کا یقین چاہیے ہم کو، بڑے بڑے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہیں، مگر اس تصور میں بڑے پھیکے ہیں، بڑے ہلکے ہیں. تو میں آپ تمام سے یہی التجا کروں گا کہ جس بات کو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ بس ایسے ہی ترجمہ سنا دینا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب پہ غور و فکر کریں. آج ہمارے کس کام کی ہیں یہ آیات؟ اس کتاب پہ الزام اٹھ رہا ہے تو ہم اس کو غور سے سنیں، دیکھیں، سمجھیں، تدبر کریں اور اس کو اپنے زندگی میں عمل میں لائیں اور دوسروں تک پہنچائیں. اب دیکھیے یہ آسان طریقہ ہے، میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. فرداً ایک آدمی کو پکڑ کے سنانے کے بجائے یوٹیوب پہ ڈال رہا ہوں. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا، میں جتنا ہو سکتا پہنچاؤں گا. تو اجنبی حیثیت سے آپ کے پاس ایک نصیحت پہنچ جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.